وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم مطالعہ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صاحبوں، ساتھیوں، آج ہمارے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات 21 تا 24 زیر مطالعہ ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے مومن بندوں کا ذکر کیا، پھر کفار کا اور پھر منافقین کا۔ اور منافقین کا جو کردار اور انجام ہے بڑا ہی بھیانک ہے، اس لیے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا اور جا بجا کیا گیا۔ ان تین گروہوں کے ذکر کے بعد اللہ رب کریم نے اپنی مخلوق کو اجتماعی طور پر خطاب فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تمام لوگوں، رنگ و نسل کا امتیاز نہیں، کسی گروہ کا امتیاز نہیں، کسی عقیدہ و فکر کا امتیاز نہیں اور تخصیص نہیں۔ فرمایا سب لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور یہاں ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ عبادت کا تصور کیا ہے اور عبادت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ عبادت کی بڑی جہتیں بیان کی گئی، بڑے معانی اور بڑے مطالب، بڑے مفاہیم بیان کیے گئے، لیکن سادہ سی بات یہ ہے، اعبدو اس میں عبد کا ذکر ہے، اور جب عبد یعنی بندہ اپنی عبدیت اور حیثیت بندگی کو پہچان لیتا ہے اور اپنے خالق کے مقام الوہیت و معبودیت کو پہچان لیتا ہے، پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میں عبد ہوں، میں نے ہر حالت میں رب کی بارگاہ میں سر جھکانا ہی ہے۔ بندگی انسان کی تخلیق سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ اتنی تعداد میں ملائکہ اپنے رب تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے والے کہ ان کا کچھ شمار نہیں، لیکن انسان کے آدم کی تخلیق کے معاً بعد اللہ تعالیٰ نے جو سجدے کا حکم دیا، یوں کہہ لیں کہ ہماری زبان میں کہ آدم کی تخلیق کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور سجدے کے ساتھ
یہاں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے اور بڑا باریک نقطہ یہ ہے کہ مسلمان مومن بندہ جب بھی خوشی کا اظہار کرے اس خوشی کے اظہار میں شکر اور صبر اور ذکر ہونا چاہیے. اور پھر ملائکہ کو سجدے کا حکم، تمام ملائکہ کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا اکڑ جانا اور سجدہ نہ کرنا، اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا جانا. اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس نے سجدہ کیا، جس نے بندگی اختیار کر لی، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا. اور جس نے اس سے اعراض کیا، جس نے غفلت کی، از خود جان بوجھ کر شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر جس نے علیحدگی اور فرار اختیار کیا، وہ ابلیس کی راہ پہ چلتا ہے. تو گویا بندگی اور عبدیت بندے کی عبد کی معراج ہے، اس کا ناز اور فخر ہے. اور جس طرح یہ اپنی بندگی کے انداز کو بڑھاتا چلا جائے گا، لبھاتا چلا جائے گا، اپنے مقام کو پاتا چلا جائے گا. اور ناظرین گرامی قدر، یہ بندگی تب سے شروع ہوئی اور آج بھی ہے. اور پھر صرف ایک مرتبہ نہیں کہ بندے کو، انسان کو، آدمی کو کہہ دیا جائے کہ یہ تیری ذمہ داری ہے اور اس کے بعد بات ختم. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلسل اس کی رہنمائی کا بندوبست کیا. بڑے تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام علیہ مجمعین کو، علیہ السلام کو ایک تسلسل کے ساتھ مبعوث فرمایا. اور یہ اللہ کے پیغام کا ایک تسلسل ہے، تمام ادیان. اور یہاں ایک بڑی بات سمجھنے والی ہے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ تمام ادیان برحق ہیں، سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سماوی نظریے ہیں، خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک نبی آیا، اس کے جانے کے بعد دوسرا نبی آیا، دوسرے نبی کی اطاعت فرض ہو گئی، اور یہ ہوتا چلا آیا ہے. اور جب آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلی تمام شریعتیں موقوف ہو گئیں. وہ برحق ضرور ہیں، لیکن ان تمام قوموں کو، آخری نبی کو، آخری کتاب کو ماننا ضروری، فرض ہے، واجب ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور جہاں تک تمام انبیاء کرام کی دعوت کا تعلق ہے، تمام ادوار کی دعوت کا تعلق ہے، ان میں تین چیزیں بڑی اہم رہی ہیں. ان کے سمجھنے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ کل اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے تمام اقوام کو، تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام کونوں، تمام اکناف میں رہنے والے لوگوں کو بتا دیجئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، جتنے بھی آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہو، اقوام ہو، قومیں ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم اگر متحد ہونا چاہتے ہیں تو تین چیزیں، تین باتیں ہمارے سامنے رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا.
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم نے اپنے آپ میں سے، اپنی قوم میں سے، اپنے قبیلے، اپنے گروہ میں سے، اپنے جتھے میں سے کسی فرد کو یہ مقام نہیں دینا کہ ہم اس کو رب ہی بنا لیں۔ اگر تو یہ تین اصول سب کے ہاں موجود ہیں پھر اتفاق ہے، اتحاد ہے، وگرنہ کوئی فکری، مذہبی، کوئی نظریاتی اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ سوال کرے ان تینوں باتوں پہ عمل ہو گیا پھر تو تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، نہیں۔ جو ان تین باتوں پہ یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، عقیدہ رکھے گا، اس کو یہ پتہ ہوگا ان امور کی خبر دینے والے تمام نبیوں نے، تمام بڑے پیغمبروں نے، بعد میں آنے والے پیغمبر آخر الزمان کی خبر دی ہے۔ پھر ان اقوام کو، ان مذاہب کو، ان قوموں کو اپنے نبی کی خبر پہ یقین رکھتے ہوئے آخری پیغمبر کی نبوت کو ماننا ہوگا۔ ہماری بات نہ مانے، اپنی بات تو مان لیں۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اپنے ساتھیوں کو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم نے تو دعوت بھی دے دی اور ہم نے اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا، اپنے مسلمانی کا، مسلمان ہونے کا مظاہرہ بھی کر دیا اور اپنی ذمہ داری بھی ادا کر دی۔ تو ایک جملے میں اگر اس بات کو ہم سمیٹیں تو وہ جملہ یہ ہوگا کہ بندگی اور عبدیت ناز ہے، فخر ہے بندے کا۔ اگر اس سے نکل گیا تو وہ بندہ ہی نہیں رہتا۔